اس کے منہ میں ڈالوں گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح تو مشلح موسیٰ ہے جب اس دنیا میں آئے تو آ کر فرماتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ میں سنتا ہوں وہی میں کہتا ہوں. میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جو سنتا ہوں وہی کہتا ہوں. میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. اور اگلی بات لکھی ہے نہ صرف میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا بلکہ لکھا ہے تم اس کی سننا. میں صرف کلام ہی منہ میں نہیں ڈالوں گا بلکہ تم اس کی سننا، اور جو اس کی نہیں سنے گا وہ امت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. تم اس کی سننا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو کلام مقدس میں وہی بات کنفرم ہوتی ہے، وہی بات کی تصدیق کی جاتی ہے جو استثناء کی کتاب کے اندر تصدیق کی گئی تھی کہ تم اس کی سننا. جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ پا کر اوپر آتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی تم سننا، اس کی سننا، کیونکہ میں نے اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالا ہے اور تم اس کی سننا. بائبل مقدس کے اندر یہ ساری حقیقتیں، یہ ساری باتیں کی تصدیق ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات کے اندر مصدقہ طور پر وہ نبی کہلاتے ہیں. لیکن کلام مقدس میں اعمال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اعمال کی کتاب سے پیشتر جب ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک راہ سے گزر رہے تھے، نائن شہر سے گزر رہے تھے. نائن شہر سے جب خداوند یسوع مسیح گزر رہے تھے تو وہاں سے ایک جنازہ جا رہا تھا. چوں ہی ایک جنازہ جا رہا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس بیوہ کا صرف ایک بیٹا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی آنکھیں بھر آئی اور اس کا دل رحم اور ترس سے بھر گیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے جنازہ اٹھانے والوں کو وہی روک دیا. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اس جوان کو جا کر پکڑا، چھوا اور کہا کہ اٹھ جا. کلام مقدس میں لکھا ہے نائن شہر کے بیوہ کا بیٹا اسی وقت زندہ ہو گیا. اور جیسے وہ زندہ ہوتا ہے، توجہ طلب بات، جیسے وہ زندہ ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ پڑے. لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایسے مردے بھی زندہ ہوئے ہیں. جب ایسا ہو گیا تو سب نے مشترکہ طور پر ان کے منہ سے ایک صدا نکلی، اور ایک صدا جو ان کے منہ میں سے نکلتی ہے اہل یہود کے منہ سے، انہوں نے سب نے مل کر کہا ایسا معلوم ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جو نبی برپا ہونے والا تھا وہ برپا ہو چکا. یہ وہی نبی ہے جس کی بابت کہا گیا تھا میں تیرے بھائیوں میں سے نبی کو برپا کروں گا. یہ تو وہی ہے. اعمال کی کتاب کے بعد سے پیشتر ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نہ صرف اہل یہود نے اس بات کو مانا بلکہ اہل یہود کے مخالفین سامری لوگوں کے پاس بھی جب خدا کا پیغام جاتا ہے تو سامری عورت کے پاس خداوند یسوع مسیح سوخار کے کنویں کے اوپر جاتے ہیں، اور سوخار کے کنویں کے اوپر خداوند یسوع مسیح اس سے عورت سے پانی مانگتے ہیں. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب ساری ڈسکشن ہو گئی خداوند یسوع مسیح نے سارے بھید اس عورت کے کھول دیے تو اس عورت نے بے ساختہ ہو کر یہ کہہ دیا معلوم ہوتا ہے کہ تو وہ نبی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے جو آنے والا ہے. تو وہی مجھے معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. پھر تیسری تصدیق دیکھیے کتاب مقدس میں سے اعمال کی کتاب تیسرے باب میں سے جب اہل یہود کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے اور اہل یہود کے مجمع کے اندر پطرس رسول کلام کی تشہیر کر رہے ہیں اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا اے بھائیو اب ہم کیا کریں. تو کلام مقدس میں لکھا ہے پطرس نے کہا خداوند یسوع کے نام سے بپتسمہ لو اور جو بپتسمہ لے گا توبہ کرے گا نجات پائے گا. اور کلام مقدس میں آگے جا کر وہ منادی کرتا ہے نہ صرف اس نے یہ کہا کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ
تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے، بلکہ پطرس رسول نے آواز سے بلند اس بات کا اعلان کیا، اور یہ اعلان میں آپ سبوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائے جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبان سے کیا جو دنیا کے شروع سے ہوتے ہوئے آئے۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی برپا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کیا جائے گا۔ کلام مقدس نے با آواز سے بلند مقدس پطرس رسول نے کہا کہ اہل یہود کے لوگوں سن لو، خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہارے درمیان سے تمہاری مانند موسیٰ کی مانند ایک نبی کو برپا کروں گا، تم اس کی سننا، اور جو آنے والا نبی تھا جس کی امید تم لگائے ہوئے تھے، جس کی آس تم لگائے ہوئے تھے، جس کی بابت تحقیق و تفتیش کرتے ہو، جس کی بابت وفود بھیجتے ہو، جس کی بابت فقیہوں کو بھیجتے ہو، جس کی بابت فریسیوں کو بھیجتے ہو، کہاں کہاں تم اس نبی کو ٹٹولتے پھرو گے، کہاں کہاں تم اس کو ڈھونڈتے پھرو گے، کبھی توریت سے ڈھونڈتے ہو، کبھی زبور سے ڈھونڈتے ہو، کبھی صحائف الانبیاء سے ڈھونڈتے ہو، کبھی نشانات سے ڈھونڈتے ہو، کبھی معجزات سے ڈھونڈتے ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں نبیوں کے سارے صحیفے، انبیاء کی ساری نبوتیں، نبیوں کی ساری آرزویں اور تمام تر پیشن گوئیاں، تمام تر نشانات، تمام تر معجزات اسی شخصیت کے اندر پورے ہوتے ہیں جس کا نام یسوع مسیح ہے، جو نہ آسمان پر کسی کا ہے، نہ زمین پر کسی کا ہے، نہ زمین کے نیچے پانی کے اندر ہے، کیونکہ یہ نام کسی اور کو بخشا ہی نہیں گیا۔ اور اسی جگہ پر آ کر نبوت کا اسرائیل کے اندر خاتمہ ہو جاتا ہے۔